السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح راستہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو اور پردہ میں رہنے والی خواتین، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ثلاثۃ الاصول پڑھ رہے ہیں، اور ہم لوگوں نے جو انہوں نے شیخ نے شروع میں 4 مسائل ذکر کیے ہیں اس کو پڑھا ہے الحمدللہ۔ اب ہم لوگ آگے شروع کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ذکر فرمایا، اعلم رحمک اللہ انہ یجب علی کل مسلم و مسلمۃ تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بہن۔ کہتے ہیں کہ جان لو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ کیا جان لو؟ یہ جان لو کہ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر ان 3 مسائل کا جاننا واجب ہے۔ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر ان 3 مسائل کا جاننا واجب ہے، سیکھنا واجب ہے، اور پھر والعمل بہن، اور ان 3 مسائل پر عمل کرنا بھی واجب ہے۔ یہ 3 مسائل کیا ہیں؟ سب سے پہلا مسئلہ بتا رہے ہیں، دیکھیے بہت غور سے سنیے، بہت اہم نقطے ہیں، ایک ایک لفظ میں بڑی بڑی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے اور غور و فکر کر کے اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے۔ فرماتے ہیں کہ پہلی بات، الاولی ان اللہ خلقنا ورزقنا ولم یترکنا حملا بل ارسلنا الینا رسولا فمن اطاعہ دخل الجنہ ومن عصاہ دخل النار۔ سب سے پہلا مسئلہ کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو پیدا کیا۔ کیا بات ہے؟ 3 مسئلہ جاننا ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ ان اللہ خلقنا، کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو پیدا کیا، ورزقنا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہم کو کیا کرتا ہے؟ روزی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو پیدا کیا ہے اور وہی روزی دیتا ہے۔ ولم یترکنا حملا، اور اللہ رب العالمین نے ہم کو یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا ہے۔ بل ارسل الینا رسولا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے طرف ایک رسول کو بھیجا۔ فمن اطاعہ دخل الجنہ، جو بھی آدمی اس رسول کی اطاعت کرے گا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصاہ دخل النار، اور جو بھی اس رسول کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ اس پہلے مسئلے میں بہت ساری باتیں ہیں، دیکھیے ایک ایک نقطے کو غور کرتے جائیں، اس کی وضاحت ہم آگے سنیں گے۔ کیا ہے؟ پہلے ہم کو اللہ نے ہی پیدا کیا، دوسرا اللہ تعالیٰ ہی ہم کو روزی دیتا ہے، تیسری بات اللہ نے ہم کو یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا ہے بلکہ ہمارے طرف ایک رسول کو بھیجا
جو بھی آدمی اس کی اطاعت کریں گے جنت میں جائیں گے، اور جو آدمی اس کی نافرمانی کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ بات ہے۔ اچھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، انہوں نے بہت ہی مختصر بہت ہی فائدے مند کتابیں لکھی ہیں، بہت ہی فائدے مند۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے دلیل قرآن اور سنت کی دی ہے۔ تو اس کی دلیل قرآن مجید سے دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ المزمل کے اندر فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، بے شک ہم نے تم لوگوں کے پاس ایک ایسا رسول بھیجا، ایک ایسا رسول بھیجا جو کیا ہے؟ شاہدن علیکم، جو تم پر گواہ ہے۔ کب؟ قیامت کے دن وہ تم پر گواہی دیں گے۔ وہ رسول تم پر کیا کریں گے؟ گواہی دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گواہی دینے والا بنا کر کے بھیجا ہمارے طرف رسول کو، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طریقے سے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا تھا۔ لیکن فرعون نے کیا کیا؟ فعصى فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی نافرمانی کر دیا، فرعون نے رسول کی نافرمانی کر دیا، کہنا نہ مانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو اس کو کیا کیا؟ اللہ رب العالمین نے اس کو سخت پکڑ میں اللہ نے لے لیا فرعون کو، جب رسول کی نافرمانی کر دیا۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے طرف ایک رسول کو بھیجا جو گواہی دینے والے ہیں، جس طریقے سے فرعون کی طرف بھی بھیجا، فرعون نے نافرمانی کر دیا تو فرعون کو بھی اللہ نے پکڑ لیا۔ تو اسی طریقے سے جو بھی آدمی رسول کی اتباع نہیں کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے پکڑ میں آ جائیں گے۔ یہ پہلی بات تھی، پہلا مسئلہ تھا۔ دوسرے مسئلے کی طرف آتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی شرح میں شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی اہم باتیں فرمائی ہم سنیں گے۔ دوسرا مسئلہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان اللہ لا یرضی ان یشرک معه احد فی عبادتہ، لا نبی مرسل ولا ملک مقرب ولا غیرہما، والدلیل قوله تعالی وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ دوسرا مسئلہ کہتے ہیں کہ یہ جاننا چاہیے، ہر مسلمان مرد عورت پر سیکھنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا یرضا، راضی نہیں ہوتا ہے۔ کس بات سے راضی نہیں ہوتا ہے؟ اس بات سے ان یشرک معہ احد من عبادتہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی اس کی عبادت میں شریک کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے۔ شریک جس کو کریں گے، لا نبی مرسل، نہ کسی رسول نبی کو شریک کرنے سے خوش ہوتا ہے، ولا ملک مقرب، نہ ہی کسی مقرب فرشتے، اللہ کے قریب جو فرشتے ہیں مقرب فرشتے، اس کو بھی شریک کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، ولا غیرہما، اور ان دونوں کے علاوہ کسی کو بھی شریک کیا جائے اللہ کی عبادت میں تو اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ الجن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یقیناً مسجدیں اللہ کی ہیں تو کیا کرو؟ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ میرے بھائی اور بزرگو، دوستو، غور کریں کہ کتنی بھاری بات ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کو دلیل بنایا ہے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور کیا لکھا کہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا ہے، خوش نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے، گرچہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو،
نبی کیوں نہ ہو، فرشتہ مقرب فرشتہ کیوں نہ ہو، مقرب فرشتے کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کر دیا جائے تو بھی اللہ خوش نہیں ہوگا، کسی پیغمبر کو بھی شریک کر دیا جائے تو خوش نہیں ہوگا۔ اب غور کریں کہ دنیا میں لوگ جن کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ پیغمبر کے درجے میں ہیں کیا؟ فرشتے پیغمبر کے درجے میں ہیں؟ پیغمبر اور فرشتوں کو بھی اگر اللہ کا شریک کیا جائے تو اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اور دنیا میں تو پتھر، جھاڑ، دھاگے، نیمبو، ناریل، کدو، کیا کیا نہیں اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور انسانوں میں ایسے ایسے لوگوں کو جو نماز روزہ سے دور ہے ان کو پیر بنا کر اللہ کے شریک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہم لوگوں کو ایسے کاموں سے۔ بہت بڑا خطرناک جرم ہے اللہ کے سامنے، جرم عظیم ہے اللہ کی نگاہ میں، ایسا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ کیا ہے جن کو ہر مسلمان مرد عورت کو سیکھنا ضروری ہے اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے؟ ان میں سے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان من اطاع الرسول ووحد اللہ لا يجوز له موالات من حاد اللہ ورسولہ ولو كان اقرب قریب۔ کہتے ہیں کہ جو بھی آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیا اور اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا، وحد اللہ کو ایک مان لیا، توحید کا اقرار کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو توحید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک قرار دیا اور توحید کا اقرار کر لیا، تو ایسے آدمی کے لیے لا یجوز لہو، اس ایسے آدمی کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیا جائز نہیں ہے؟ موالات من حاد اللہ ورسولہ، ایسے آدمی سے دوستی کرنا جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، ایسے آدمی سے دوستی کرنا جائز نہیں ہے، چاہے کتنا ولو کان اقرب قریب، گرچہ اس کے قریبی آدمی ہی کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو جو آدمی اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھے، ایسے آدمی کو دوستی نہیں کرنا چاہیے جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کیا اور اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا۔ اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی ایسے آدمی سے دوستی کرے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہو، چاہے کتنوں ہی وہ قریب کا ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ یہ دلیل کہاں سے لیے ہیں انہوں نے؟ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس تیسرے مسئلے کی دلیل کہاں سے لیا؟ سورہ مجادلہ میں آیت ہے اور آپ لوگوں نے اس آیت کو بار بار سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کریمہ میں فرمایا لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، کہ آپ اللہ پر ایمان لانے والے اور آخرت پر ایمان لانے والی قوم کو نہیں پائیں گے۔ کیا نہیں پائیں گے؟ یہ نہیں پائیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والوں سے وہ دوستی کریں، ایسا آپ نہیں پائیں گے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے کو آپ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والوں سے دوستی کرتے ہوئے نہیں پائیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، گرچہ وہ ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں، وَأَبْنَاءَهُمْ، ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، وَإِخْوَانَهُمْ، ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، ان کے قریب کنبے قبیلے کے لوگ، ان کے خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں، یعنی کون لوگ؟ ایمان اللہ پر رکھنے والے، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے اور اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والوں سے دوستی نہ کرنے والے، یہی وہ لوگ ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔
یعنی ایمان کو اللہ نے ان کے دلوں میں مضبوط اور ثابت کر دیا ہے، دل میں ایمان لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی تاکید کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی روح سے، اور وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کو اللہ تعالیٰ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا ہے، ورضوا عنہ، اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ اکبر، یہی اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار ہو جاؤ، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی کی جماعت غالب ہونے والی ہے۔ تو یہ لوگ اللہ کی جماعت ہیں۔ دیکھیے کون لوگ؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والوں سے دوستی نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ دشمنی اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والے ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے اور ان کے بھائی کیوں نہ ہو، ان کے کنبے قبیلے ہی کے لوگ کیوں نہ ہو، ان سے دوستی نہیں کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والا کون ہے؟ وہ آدمی جو اللہ پر ایمان نہیں رکھا ہو، وہ آدمی جو اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا ہو، شرک کرتا ہو، اللہ کی توحید کا اقرار نہ کرتا ہو، وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، جنت میں داخل کرے گا، ایک دن کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے، اور یہ اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت جو ہے غالب ہونے والی ہے۔ تو یہ تین مسئلے ہیں جن کے بارے میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان کو اور مرد عورت کو ضروری ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، یہ تین مسئلے ہیں، بہت اہم مسائل ہیں، اور بہت سارے لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دیکھیے پہلے مسئلہ میں کیا ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، وہی روزی دیتا ہے، ہم کو یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا۔ بہت سارے لوگ رزق کے معاملے کدھر روزی روٹی کے چکر میں تعویذ بنوا کر کے گھر میں، دکان میں، برکت کے، رزق کے، یہ وہ الٹے سیدھے وظیفے، اعمال کیا نہیں کرتے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ہم کو یقین رکھنا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا، اس کی تعلیم لینا پڑے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے ہم کو پیدا کیا، وہی روزی دیتا ہے، اور یہ اسے بیکار نہیں چھوڑ دیا ہم کو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا، ہم ان کی اطاعت کریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ بہرحال شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں مسئلے کی وضاحت فرمایا ہے۔ پہلے مسئلے میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو پیدا کیا۔ تو یہ ہم کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا، اس کے تعلق سے شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ دیکھیے الگ الگ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے مسئلے کے الگ الگ چیزوں کو الگ الگ طریقے سے بیان کیا ہے۔ جسے ہم کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، بیکار نہیں چھوڑ دیا، ان کو الگ الگ دلائل سے انہوں نے واضح کیا۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ ہی نے پیدا کیا، تو کہتے ہیں اس کی دلیل سمعی بھی ہے اور عقلی بھی ہے۔ یعنی سمعی بولے تو جو وحی کے ذریعے سے نازل ہوئی ہے دلیلیں، وہ سمعی دلیلیں ہیں، اور عقلی دلیل جو غور اور فکر سے حاصل ہوتی ہے، اس سے پہلے بات آئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو پیدا کیا، اس کے بارے میں سمعی دلیل بھی ہے اور عقلی دلیل بھی ہے۔ سمعی دلیل کیا ہے؟ اس پر شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کئی آیتوں کو پیش کیا ہے، ہم ان میں سے کچھ آیتوں کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الانعام کی دوسری آیت میں یہ کہا کہ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے، وہی ذات ہے جس نے تم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، یہ دلیل سمعی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہی ذات ہے، وہی اللہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ثم قضى اجلا، پھر ایک وقت مقرر کر دیا ہے، پیدا کرنے کے بعد۔ ثم کیا کیا؟ وَأَجَلٌ مُّسَمَّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتُرُونَ، اور ایک مدت مقرر اس کے پاس ہے، پھر تم لوگ شک کرتے ہو۔ دیکھیے پھر تم لوگ شک کرتے ہو۔
اللہ تعالیٰ نے دیکھیے حقیقت کو بیان کیا اور پھر لوگوں کی حقیقت کو بیان کیا. حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اللہ ہی نے پیدا کیا مٹی سے، لیکن پھر بھی انسان شک شبے میں ہے. کوئی کس کو اپنا خالق مان رہا ہے، کوئی کس کو اپنا رازق مان رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر دوبارہ مر کر جانا ہی ہے، ایک وقت مقررہ پر مرنا ہی ہے، پھر بھی تم کو شک ہے، پھر بھی تم کو شک ہے. یہ انسانی مزاج ہے، شک شبے میں پڑے رہنا. اور دوسری دلیل کیا ہے؟ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے 11ویں آیت میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، تحقیق کہ ہم نے تم لوگوں کو پیدا کیا، پھر تم لوگوں کی صورتیں بنایا، شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو یہ ہم کو پیدا اللہ نے ہی کیا ہے، ہماری شکلیں صورتیں اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا. اسی وجہ سے یہ قرآنی دلائل ہیں، اسی وجہ سے ہم کو یقین اور یہ سب سیکھنا پڑے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے ہم کو پیدا کیا. اور جب پیدا کیا ہے اللہ کے بنائے ہوئے عیب بھی اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ اگر کالے انسان کو دیکھ لیتے ہیں تو عیب بیان کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے پیدا کیا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال ایک ضمنی بات تھی. سورہ روم میں تیسری دلیل، سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے 29ویں آیت میں یہ کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. بہت بڑی آیت ہے، دیکھیے کتنا زبردست آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے. کس کی نشانیوں میں سے؟ اللہ کے اللہ ہونے میں، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ان خلقکم من تراب، تم کو مٹی سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے. ہم لوگ، ہم انسان اللہ کی ایک نشانی ہے. تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ تم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. ثم اذا انتم بشر، پھر اب تم لوگ پھیلے ہوئے انسان ہو گئے. اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، تب ہم لوگ پھیلے، یہاں گئے وہاں گئے، منتشر ہو گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم لوگ، ہم انسان اللہ کی نشانی ہے، معبود برحق کی نشانی ہم ہیں. اور اللہ رب العالمین نے اور ایک آیت میں فرمایا سورہ رحمان کی 14ویں آیت میں خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ اس نے انسان کو ٹھیکرے جیسے کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. کھنکتی ہوئی مٹی جو سوکھ جاتی ہے، سوکھی ہوئی مٹی سے، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو اس آیت میں بھی یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی. یہ سمعی دلیل ہے. سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللہ خلقکم وما تعملون، کہ اور اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور جو کچھ بھی تم عمل کر رہے اس کو بھی پیدا کیا. دیکھیے اس میں ایک اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا. ہم جو کرتے ہیں اس اعمال کا خالق بھی اللہ ہے، اس اعمال کا خالق بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اس کی تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، جیسے ہمارے اعمال کا خالق، بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ ہمارے اعمال کا خالق کون، کیسے اللہ تعالیٰ ہو گیا. اسی وجہ سے بہت سارے گمراہ فرقے نکلے ہیں، اسی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. اسی وجہ سے اگر آپ کو تفصیل دیکھنی ہو تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العقیدۃ الواسطیہ کی شرح شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی ضرور پڑھیں. میں تو آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ زندگی میں عقیدۃ الواسطیہ کی شرح شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھ لیجئے، کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کہ اگر عقیدۃ الواسطیہ کی شرح 10-15 پڑھ لیں گے اور صرف اس کے مقابلے میں یہ ایک کتاب پڑھ لیں گے تو یہ کافی ہے. یہ کتاب کافی ہے. شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی شرح بہت زبردست، بہت زبردست. اللہ نے ان کو بڑا علم دیا تھا اور بڑا استدلال کا ملکہ اور استدلال کرنے کا طریقہ ان کو زبردست دیا تھا. تو شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بہت ہی واضح کیا ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری اور کتابوں میں اس چیز کو واضح کیا ہے. بہرحال عقلی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اس کی عقلی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. کیسے؟ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے 35ویں آیت میں کہا ام خلقوا من غیر شیء ام ہم خالقون ام ہم الخالقون، کیا وہ لوگ اپنے آپ پیدا ہو گئے ہیں
یا وہی پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیا کہا، ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ لوگ دوسرے جو غیر چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے پیدا کیے گئے ہیں؟ ام ہم الخالقون، کیا وہ لوگ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ خود بخود پیدا ہو گئے کیا، یا تو وہ کسی کو پیدا کرنے والے ہیں کیا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست اس میں ذکر فرمایا ہے، بڑا زبردست اس میں فرمایا ہے۔ تو عقلی دلیل اس آیت میں عقلی دلیل کی طرف اشارہ ہے۔ عقلی دلیل کیسے اشارہ ہے؟ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہاں غور کرنے کی بات ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات کیا ہے کہ انسان جو ہے خود اپنا خالق نہیں ہے، یعنی انسان نے کیا خود بخود اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ہیں، آپ اپنے آپ کو پیدا کر لیے ہیں، میں اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہوں، نہیں نا، ایسا تو نہیں ہے نا انسان نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اپنے وجود سے پہلے انسان کچھ بھی نہیں تھا، انسان اپنے وجود سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اس کو کہتے ہیں عدم۔ عدم میں ہم لوگ تھے، عدم، الف نہیں عین سے عدم، ہم لوگ عدم میں تھے، جب ہمارا وجود نہیں تھا تو عدم میں تھے، اور عدم میں ہونا کوئی چیز ہی نہیں ہے، یعنی ہم کوئی چیز نہیں تھے، ہمارا وجود نہیں تھا، ہم کوئی چیز ہی نہیں تھے۔ جب ہم کوئی چیز ہی نہیں ہے تو ہم کیسے پیدا، جو چیز ہو ہی نہ ہو وہ کیسے دوسری چیز کو پیدا کرے گی؟ دیکھیے کتنا زبردست استدلال ہے کہ اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا، تو پیدا کرنے سے پہلے اس کا وجود ہی نہیں تھا، تو جس چیز کا وجود نہ ہو وہ کیا پیدا کرے گی؟ تو یہ ایک بات ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے اور ذکر کیا کہ اسی طرح نہ تو انسان کو اپنے باپ دادا نے پیدا کیا، نہ ان کی ماں نے پیدا کیا، اور دوسری مخلوق کسی نے نہیں پیدا کیا ہے۔ اگر کیونکہ باپ دادا کی بات آئے گی تو پھر باپ دادا کو کس نے پیدا کیا، یہ مسئلہ ہوگا نا۔ اور ایک اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم سے پیٹ سے نکالا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو شکل صورت تیار کیا اس کے پیٹ میں، اور پھر اور باہر نکالا، اور دنیا میں اس کی جان دیا، اور وہ گھوم رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے ماں باپ نے بھی پیدا نہیں کیا، اور اسی دوسری مخلوق نے نہیں پیدا کیا، اور اسی طریقے سے نہ ہی ایسا ہے کہ وہ بغیر کسی وجود دینے والے خالق کے بغیر پیدا ہو گیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ بغیر کسی وجود دینے والے، بغیر کسی پیدا کرنے والے کہ وہ پیدا ہو گیا انسان، ایسا نہیں کہ اچانک حادثہ ہو گیا اور پیدا ہو گیا، ایسا بھی نہیں۔ اس لیے کہ یہ جو نظام ہے دنیا کا، مسلسل جو بغیر کٹے ہوئے، بغیر منقطع ہوئے مخلوق وجود میں آ رہی ہے، اس بات کی نفی یہ کر رہی ہے کہ سب کا وجود ایسے ہی ہو گیا بغیر کسی پیدا کرنے والے کے۔ یہ دنیا میں اتنی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اور بہترین خوبصورت چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، ایسے نہیں کہ بگڑ کر کے خود بخود ہو جانا، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں خود بخود ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ بلاسٹ ہوا تھا، ایسا ہوا تھا۔ بلاسٹ ہونے سے چیزیں خراب ہوتی ہیں، صحیح نہیں ہوتی۔ کسی کو بلاسٹ کر دیں گے کہیں تو جس چیز کو بلاسٹ کریں گے وہ خراب ہو جائے گی، وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور دنیا میں تو اتنی خوبصورت چیزوں کی تسلسل پیدا ہے۔ تو شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس دنیا کا نظام جو ہے غیر منقطع، مسلسل اس میں مخلوق پیدا ہو رہی ہیں، تو یہی مسلسل پیدا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے وجود میں نہیں آ رہی، بغیر کسی پیدا کرنے والے کے وجود میں نہیں آ رہی، ایسا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ چیزیں باقی رہ رہی ہیں، تو بغیر کسی باقی رکھنے والے، ترقی دینے والے کے کیسے وہ باقی رہے گی اور ترقی کیسے کرے گی؟ نظام کچھ نہ کچھ ہے اور چلانے والا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ تو چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ خالق اور وجود دینے والا اور پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے، اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے۔ یہ نہیں
یہ کبھی نہیں جانا گیا ہے، یہ کبھی نہیں جانا گیا ہے کہ کسی مخلوق نے اللہ تعالیٰ کی پیدائش پر یا تو اللہ رب العالمین جو پالنے والا ہے اس کا انکار کر دیا ہو، یہ کبھی نہیں جانا گیا ہے۔ ہاں اگر کسی نے انکار کیا ہے تو وہ تکبر اور غرور سے اس نے انکار کیا، جیسے فرعون نے انکار کیا تھا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب حالت شرک میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ طور کی قرات کرتے ہوئے انہوں نے سن رہے تھے، اور جب یہ ارشاد ہوا، یہ آیت پر پہنچے، سورہ طور کی اس آیت پر پہنچے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون۔ جب اس آیت کریمہ پر پہنچے، کیا وہ لوگ آپ پیدا ہو گئے، یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ یقین ہی نہیں کرتے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایسے شک کرنے والے گویا کہ اللہ پر یقین نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں، یا وہی داروغہ ہیں کیا؟ اس آیت کو جب حضرت جبیر نے سنا تو کہتے ہیں کہ اس وقت ان کو ایسا لگا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا دل لگ رہا ہے کہ اڑ گیا، میرا دل پرواز کر جانے لگا، اور یہی پہلا موقع تھا جب ان کے دل میں ایمان جاگا اور گھسا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ان کے دل میں ایمان گھسا۔ یہ بخاری کی یہ ان کا جو واقعہ ہے، انہوں نے جو احساس کیا تھا، یہ بخاری میں کتاب التفسیر کے اندر موجود ہے، بخاری میں کتاب التفسیر کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں موجود ہے۔ اور انشاءاللہ ہماری بات اور آئے گی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزی دیا ہے، رزق دینے والا اللہ ہی ہے۔ اس کے تعلق سے شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے سمعی یعنی قرآن و سنت کی دلیل اور عقلی دلیل بھی دیا ہے۔ عقلی دلیل بھی ان کی بڑی زبردست ہوتی ہے، اور میں بار بار کہوں گا کہ عقیدۃ الواسطیہ جو ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی شرح شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی ضرور پڑھیے۔ اس میں بھی بہت سارے مسائل کی عقلی دلیل ایسے دیے ہیں کہ اگر کوئی آدمی شریعت کو نہیں مانتا ہے تو عقل ٹھکانے لگ جائے گا اس کی، ایسے عقلی دلیل انہوں نے دیا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اور ہر قسم کی بدعات، خرافات، رسم و رواج اور جتنے بھی بدعات، شرک کے راستے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بچے رہنے کی توفیق دے۔ جب تک زندہ رکھے اسلام، ایمان، صحیح عقیدہ، صحیح منہج، صحیح طریقے پر جینے کی توفیق دے۔ اسی حال پہ ہماری موت ہو جائے، اس بات کی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔